السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، خوش آمدید آپ کا اس ایمان افروز چینل پر، جہاں ہم قرآن و حدیث کی وہ نایاب واقعات پیش کرتے ہیں جن میں ایمان، بصیرت اور معرفت الہی کے دریا بہتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو بخاری شریف کی مشہور روایتوں میں سے ہے، ایک ایسا واقعہ جو ہمیں فرشتوں کی حقیقت، انبیاء کی عظمت اور موت کے فلسفہ پر گہرے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتہ موت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا، لیکن جب فرشتہ انسانی شکل میں ان کے سامنے آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک انسان سمجھا جو بغیر اجازت ان کے گھر میں داخل ہو گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کی آنکھ پر مکہ مارا۔ یہ منظر محض ظاہری واقعہ نہیں، بلکہ ایک روحانی آزمائش تھی، ایک پیغام تھی کہ موت انبیاء کے اختیار کے بغیر نہیں آتی۔ امام ابن حجر، امام ابن خزیمہ اور دیگر محدثین نے اس حدیث کی کئی تشریحات بیان فرمائیں۔ کسی نے کہا کہ یہ علامتی آنکھ تھی، کسی نے فرمایا کہ یہ واقعہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ فرشتے انسانوں کی صورت میں آ سکتے ہیں، اور کسی نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوی عظمت کا اظہار تھا۔ پیارے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے فرشتے محض نوری مخلوق نہیں، بلکہ مخصوص مواقع پر انسانی شکل بھی اختیار کرتے ہیں۔ انبیاء کو موت کے وقت اختیار دیا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم اسی ایمان افروز واقعے کی تفصیل، محدثین کی تشریحات اور اس کے روحانی پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ یہ پیغام ہر دل تک پہنچ سکے کہ ایمان، علم اور معرفت الہی ہی انسان کا اصل سرمایہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اللہ ہم سب کو حق سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرشتہ موت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، فرشتہ موت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی آنکھ پر ایک مکہ مارا، جس سے وہ زخمی ہو گیا اور لوٹ گیا۔ اس نے اپنے رب سے کہا، آپ نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ کو درست فرما دیا اور فرمایا، واپس جاؤ اور اس یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ وہ ایک بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے، پھر جو بال اس کے ہاتھ سے ڈھک جائیں گے اس کے یعنی زندہ رہنے کے اتنے ہی سال مزید ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر پوچھا، اے پروردگار، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا، پھر موت۔ انہوں نے کہا، پھر تو اب ہی یعنی مر جانا بہتر ہے۔ علماء کی تشریحات۔ آنکھ پھوڑنے کا مطلب، امام ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اس کی آنکھ پھوڑ دی کا مطلب ہے کہ آپ نے اسے آنکھ پر مکہ مارا۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ فرشتے موت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اپنے رب کا حکم مانو یعنی جان دے دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے موت کی آنکھ پر مکہ مارا اور اسے پھوڑ دیا۔ فرشتے کا ظاہری شکل میں آنا۔ امام احمد اور طبرانی رحمہم اللہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ فرشتے موت لوگوں کے پاس ایک ظاہری شکل میں آیا کرتا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور انہوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ موسیٰ علیہ السلام کا عمل کیوں؟ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض متکلمین اس حدیث کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کو پہچان لیا تھا تو یہ فعل مناسب نہیں، اور اگر نہیں پہچانا تھا تو پھر آنکھ پھوڑنے کا بدلہ کیوں نہیں لیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے موت کو موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ ان کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے موت کو اس لیے مکہ مارا کہ وہ سمجھے کہ یہ کوئی انسان ہے جو بے اجازت ان کے گھر میں داخل ہوا ہے، اور انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ فرشتے موت ہے۔ شریعت میں بے اجازت کسی کے گھر میں جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح فرشتے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے
اور ابتدا میں انہیں بھی پہچانا نہیں تھا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا ہوتا تو وہ انہیں کھانا پیش نہ کرتے، اور اگر لوط علیہ السلام نے پہچان لیا ہوتا تو وہ اپنی قوم سے ان کے بارے میں خوفزدہ نہ ہوتے۔ ایک اور وجہ، اہل علم میں سے ایک نے کہا، انہوں نے اسے اس لیے مارا کیونکہ وہ انہیں اختیار دیے بغیر ان کی روح قبض کرنے آیا تھا، جبکہ یہ بات ثابت ہے کہ کسی نبی کی روح اسے اختیار دیے بغیر قبض نہیں کی جاتی۔ اسی لیے جب دوسری بار انہیں اختیار دیا گیا تو انہوں نے قبول کر لیا۔ آنکھ پھوڑنے کی نوعیت، امام ابن حجر رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں، اور امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسی آنکھ پھوڑی جو خیالی اور علامتی تھی، حقیقی آنکھ نہیں تھی۔ اللہ کا اس کی آنکھ درست کرنے کا مطلب اسے اس کی اصلی شکل پر لوٹانا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک ظاہری شکل تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتہ موت کی انسانی آنکھ کو درست کر دیا تاکہ وہ مکمل شکل میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس جا سکے، اور یہی قول زیادہ قوی اور معتبر ہے۔ حدیث سے ملنے والے اسباق۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ پھر فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں متعدد اسباق ہیں۔ مثال کے طور پر، فرشتہ انسانی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ دیگر متعدد احادیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ خلاصہ، یہ واقعہ فرشتوں کے انسانی شکل اختیار کرنے کی صلاحیت، انبیاء کی منزلت اور موت کے معاملے میں اختیار جیسے گہرے تھیولوجیکل مضمرات رکھتا ہے۔ علماء نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فعل کی مختلف حکمتوں اور تشریحات پیش کی ہیں تاکہ اس واقعے کو سمجھا جا سکے۔